اسلام ایک عالمگیر مذہب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحیت کو ایک عالمگیر مذہب بنانا مقصود نہیں تھا۔ اگرچہ اپنی بنیادی دعوت اور تعلیم کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب اسلام سے مختلف نہ تھا، لیکن اس میں انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں، تمام اقوام اور تمام ادوار کے لیے مکمل رہنمائی موجود نہ تھی۔ انسانی تاریخ کی بے شمار صدیوں کے دوران جب بنی نوع انسان کی مختلف نسلیں کم و بیش مکمل تنہائی میں رہتی تھیں اور ایک قوم سے دوسری قوم تک تیز ذرائع ابلاغ موجود نہ تھے، اللہ تعالیٰ مختلف اقوام کی طرف مختلف انبیاء بھیجتا رہا۔ حضرت عیسیٰ بھی انہی قومی انبیاء میں سے ایک تھے۔ وہ بنی اسرائیل کے لیے مسیح تھے۔ مسیحا ہونے کا وہ منصب جسے حضرت عیسیٰ نے اپنے لیے سمجھا تھا، انہیں ایک واضح طور پر قومی کردار کے لیے مخصوص کرتا تھا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی تبلیغ اور شفا یابی کی خدمت اور اپنے شاگردوں کی خدمت کو زیادہ تر یہودی علاقے تک محدود رکھا، اور ایک موقع پر جب ان سے ایک غیر یہودی لڑکی کو شفا دینے کی درخواست کی گئی تو وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہوئے۔ یروشلم، ہیکل اور صحائف کے لیے حضرت عیسیٰ کا واضح احترام اس خاص مقام کی نشاندہی کرتا ہے جو ان کے ذہن میں اسرائیل کو حاصل تھا۔ ان کی تعلیم کی کئی خصوصیات بھی اسی رویے کو ظاہر کرتی ہیں، مثلاً اپنے سامعین کو بھائی کہنا یعنی ہم قوم یہودی، بار بار یہودیوں کے طریقوں کو غیر یہودیوں کے طریقوں کے مقابل رکھنا، سبت کے دن ایک عورت کو شفا دینے کا دفاع اس بنیاد پر کرنا کہ وہ ابراہیم کی بیٹی ہے، محصول لینے والے زقیس سے دوستی کرنا کیونکہ وہ بھی ابراہیم کا بیٹا تھا، اور اپنے خاص شاگردوں کی تعداد 12 مقرر کرنا تاکہ بنی اسرائیل کے 12 قبائل کی تعداد سے مطابقت ہو۔ ان سب باتوں میں حضرت عیسیٰ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ اپنی رسالت پر کس قدر مضبوط یہودی چھاپ ثبت کرنا چاہتے تھے۔ جب ہر قوم کو قومی انبیاء کے ذریعے الگ الگ حق کی طرف رہنمائی دی جا چکی تو اللہ کے منصوبے کے مطابق وہ وقت آ پہنچا کہ ایک عالمی نبی کو مبعوث کیا جائے اور ایک عالمگیر مذہب نازل کیا جائے۔ چنانچہ جب دنیا ایک ہونے کے دہانے پر تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ تمام انبیاء کی بنیادی تعلیمات کو بعد کی تمام ملاوٹوں اور غلط تشریحات سے پاک کر کے پیش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اقوام کی مذہبی روایات کو یکجا کر کے ایک واحد عالمگیر ایمان اور تہذیب کی بنیاد رکھی، اور تمام اقوام اور ممالک کے لوگوں کو ایک عالمی اخوت میں متحد کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات عطا فرمایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے ایسے معجزات پر انحصار نہیں کیا جو صرف چند عینی شاہدین کو قائل کر سکیں مگر بعد کی نسلوں کے لیے یقین کا ذریعہ نہ بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اپیل انسان کے عقل و ضمیر سے ہے۔ حق کو ہمارے دلوں تک پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فطرت کے مظاہر، تاریخ کے اسباق اور مختلف اقوام کے انبیاء کی تعلیمات اور تجربات کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں جو صرف کسی خاص خطے یا زمانے کے لوگوں کے لیے مفید ہو۔ قرآن مجید میں کوئی ایسی ہدایت نہیں جو تمام اقوام اور تمام ادوار کے لیے یکساں طور پر قابل عمل، متاثر کن اور اصلاحی نہ ہو۔ اسلام کی مذہبی اور اخلاقی تعلیمات عالمگیر نوعیت کی ہیں۔ اس بات پر غور کرتے ہوئے کہ اسلام اور نہ کہ عیسائیت ایک عالمگیر مذہب ہے، قاری کو درج ذیل حقائق کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام اقوام عالم کے لیے پیغام لے کر آئے۔ حضرت عیسیٰ نے واضح طور پر فرمایا، میں صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں ہی کے پاس بھیجا گیا ہوں۔ متی 15:24۔ آپ نے 12 خاص شاگرد منتخب کیے تاکہ بنی اسرائیل کے 12 قبائل کی تعداد سے مطابقت ہو، اور انہیں صاف طور پر ہدایت دی، غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا، بلکہ بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں ہی کے پاس جانا۔ متی 10:5-6۔ اس کے برعکس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے آغاز ہی سے پوری انسانیت کو مخاطب کیا۔ آپ پر وحی نازل ہوئی، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ القرآن 21:107۔ کہہ دیجئے،
اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، اس کی طرف سے جس کی بادشاہت آسمانوں اور زمین میں ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ القرآن 7:158۔ عیسائیت یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ بنی اسرائیل ہی اللہ کی برگزیدہ قوم ہے اور اللہ نے اپنی وحی اور انبیاء صرف انہی کے لیے بھیجے۔ عیسائی صرف بنی اسرائیل کے انبیاء کو مانتے ہیں اور باقی سب کو جھوٹا قرار دیتے ہیں، لیکن اسلام کہتا ہے کہ یہ کہنا کہ اللہ نے صرف ایک ہی قوم میں انبیاء بھیجے اللہ کی عالمگیر ربوبیت کا انکار ہے۔ قرآن کے مطابق اللہ تمام جہانوں کا رب اور پرورش کرنے والا ہے۔ اس نے وحی بھیجنے میں اقوام کے درمیان کوئی امتیاز نہیں رکھا، بلکہ دنیا کی ہر قوم میں انبیاء مبعوث فرمائے، تمام انبیاء کو ایک ہی دین عطا فرمایا۔ قرآن کہتا ہے کوئی قوم ایسی نہیں جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو۔ القرآن 35:24۔ اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ القرآن 10:47۔ اور بے شک ہم نے تم سے پہلے بھی رسول بھیجے، ان میں سے بعض کا ذکر ہم نے تم سے کیا اور بعض کا ذکر نہیں کیا۔ القرآن 40:78۔ تمام انسان ایک ہی امت تھے، پھر اللہ نے نبی بھیجے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، اور ان کے ساتھ کتاب نازل کی حق کے ساتھ، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان اختلافات کا فیصلہ کرے جن میں وہ مبتلا ہو گئے تھے۔ القرآن 2:213۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام سابقہ انبیاء کے مشن کو مکمل کرنے کے لیے آئے، نہ کہ اس کی نفی کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو تمام انبیاء پر ایمان رکھنے کی تلقین کی۔ کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور اس پر جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور قبائل کی طرف نازل کیا گیا، اور اس پر جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، اور اس پر جو تمام انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ القرآن 2:136۔ اسلام تمام مذاہب کا تکمیلہ ہے۔ تمام اقوام کے انبیاء اور کتابوں کو مان کر اسلام اللہ کی وحدانیت، اس کی عالمگیر ربوبیت اور مذہبی تجربے کی عالمگیریت کی تصدیق کرتا ہے، اور تمام نسلوں اور عقیدوں کے لوگوں کو ایک ہماگیر ایمان اور اخوت میں جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نمبر 2، اسلام اور نہ کہ عیسائیت زندگی کے تمام پہلوؤں، انفرادی و اجتماعی، قومی و بین الاقوامی کے لیے مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ خود حضرت عیسیٰ نے اعتراف کیا کہ وہ انسانیت کے لیے آخری اور مکمل پیغام لے کر نہیں آئے تھے، کیونکہ اس کا وقت ابھی نہیں آیا تھا۔ مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنی ہیں، مگر تم ابھی انہیں برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گی تو وہ تمہیں ساری سچائی کی طرف رہنمائی کرے گی۔ یوحنا 16:12۔ 5 صدیوں بعد روح حق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ظاہر ہوئی تاکہ پوری انسانیت تک مکمل سچائی پہنچائی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا۔ القرآن 5:3۔ یوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور جو پیغام آپ اللہ کی طرف سے لائے وہ حتمی اور مکمل پیغام ہے۔